کائنات کی سب سے ٹیکنیکل مشین اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. سب سے پیچیدہ ترین، سب سے بڑی مشین اگر خدا نے بنائی ہے انسان ہے. کریٹر کون؟ خدا. اب اس مشین کو کیسے چلانا ہے کون بتائے گا؟ خدا. کس کے ذریعے سے بتائے گا؟ محمد مصطفیٰ کے ذریعے. اب جب رسول چلے گئے تو کوئی ایسا تو ہونا چاہیے جو انسان کامل ہو، جیسے انسان کے روح، انسان کے جسم اور انسان کی تربیت کا کمپلیٹ علم ہو. جو 40 سال بت پرستی کرتا رہا وہ انسان کامل نہیں ہو سکتا. جو کبھی شراب پیتا رہا وہ انسان کامل نہیں ہو سکتا. جو نبی کو تک و تنہا جنگ احد میں چھوڑ کے چلے جائیں وہ انسان کامل نہیں ہو سکتے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم انسان کو بغیر ہادی کے چھوڑ دے؟ جن کے دروازے پہ جانا ہے اور اپنے وجود کو تربیت دینی ہے. تو میں نے کہا سورہ حمد میں اللہ نے کمپلیٹ بتایا، کیونکہ لمبا تفسیر ہے، اس میں کل آؤں گا. خدا گواہ ہے آپ تفسیر سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا. نہ حدیث میں جانے کی ضرورت ہے نہ روایت میں جانے کی ضرورت ہے. قرآن حدیثوں روایتوں کا محتاج نہیں ہے. ابتدائی ہدایت قرآن ہر بندے کی کرتا ہے. کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ترجمہ تو پڑھو زندگی میں کم از کم ایک بار. مظلومیت امیر المؤمنین یہ ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں 500 کا مجمع، 1000 لوگوں کا مجمع، سب سے یہ پوچھا جاتا ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کمپلیٹ زندگی میں ایک مرتبہ نہج البلاغہ پڑھا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ پورے مجمع میں سے ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھا. علی کل بھی مظلوم تھے، علی آج بھی مظلوم ہے. آج کسی جوان سے پوچھو تم نے زندگی میں کتنی فلمیں دیکھی، کہتے مولانا یاد ہی نہیں، اتنی دیکھی ہے. کسی خاتون سے پوچھو تو نے کتنے ڈرامے دیکھے، کہ یاد ہی نہیں، میں نے اتنے ڈرامے دیکھے ہیں. پر ڈے کتنے آورز تو سوشل میڈیا یوز کرتا ہے؟ منیمم رپورٹ آئی ہے 4 to 6 آورز ہر بندہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے. مطلب آج تو 20 سال کا ہو گیا، 25 کا ہو گیا، 70 کا ہو گیا، علی اتنے مظلوم ہیں، تجھے ٹائم نہیں تو علی کی باتوں کو سنے. بس یہ ڈیوٹی ہے تو 10 دن مجلس حسین میں آئے. پورا سال تیرے روح کو غذا کیسے ملے گی؟ پورا سال اس وجود کو تربیت کون کرے گا؟ یہ نہج البلاغہ کیا یزید کے لیے آئی؟ کیا شمر کے لیے آئی؟ جب تو حسرت کھاتا اے کاش میں مولا علی کے زمانے میں ہوتا تو علی تجھے کیا دیتے؟ یہی نہج البلاغہ دیتے نا. میں تو کہتا ہوں تیری خوش نصیبی ہے تو علی کے زمانے میں نہیں تھا، کیونکہ اگر مولا علی کے زمانے میں ہوتا ایک امام کی باتیں تجھے ملتی، تو اس زمانے میں ہے تو 11 اماموں کی باتوں کو لے سکتا ہے. 11 اماموں نے جو کہا وہ تمہارے پاس ہے. 200 سال کا علم اہل بیت تمہارے پاس پڑا ہوا ہے. ہر سال نہج البلاغہ مختلف ورژنز میں چھپتی ہے. صحیفہ سجادیہ، امام زمانہ کے حوالے سے ان کے خطوط، توقیعات، یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں. آج جوان مولانا کو لکھتا ہے مولانا وہابی یہ اعتراض کر رہے ہیں، کیا تم نے زندگی میں آئین وہابیت پڑھی؟ کیا تمہارے گھر میں عقائد امامیہ کی کتاب ہے؟ کیا تمہارے گھر میں توضیح المسائل ہے؟ کیا تجھے نجاسات و طہارات کا پتہ ہے؟ یہ وہ علم ہے، یہ وہ حدود الہی ہے جس کی طریقے سے، جس کے ذریعے سے تمہاری روح پرواز کرے گی. تو زبانوں پر تو علی کا نام ہے، لیکن وجود علی کی تعلیم سے کیا ہے؟ دور ہے. تو جب تک میرے اندر عطش نہیں ہوگی نا، فرمایا العلم فی الجوع، علم خدا اسے ہی دیتا ہے جو بھوکا ہوتا ہے علم کا. اگر تمہارا پیٹ بھرا ہوگا نا کھانے کی طرف نہیں جاؤ گے، لیکن 1.5 دن کی بھوک بھی ہو نا، رات کے 2 بجے بھی گھر سے نکلو گے، بھوک تجھے گھر سے نکالے گی. یہ بھوک ہے جو صبح سے شام تک تجھے محنت کرواتی ہے، کیونکہ ہم محسوس نہیں کر رہے کہ کس عالم اور کس کائنات میں جانا ہے. تو عالم دنیا کا وجود نہیں ہے، تو عالم برزخ کے لیے بنا ہے، تو قیامت کے لیے بنا ہے، تو حور بننے کے لیے آیا، تو سلمان بننے کے لیے آیا، تو اخروی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے آیا. تو جب تک اپنے ہاتھ کو دامن اہل بیت میں، دامن اہل بیت کا مطلب یہ ہے علم اہل بیت سے بندہ فائدہ لے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.